بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کے پروگرام نواز رضا کے ساتھ میں قومی اسمبلی کے رکن اور سابق وزیر شیخ آفتاب صاحب مہمان ہیں. میں یہاں اٹک میں ایک تعزیت کے لیے آیا، لیکن میں نے کہا کہ شیخ آفتاب سے ملے ہوئے یار یہاں سے واپس نہیں جانا چاہیے. شیخ آفتاب صاحب مسلم لیگ نون کے دیرینہ کارکن ہیں. انہوں نے اپنی ساری زندگی مسلم لیگ نون کو دے دی ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اٹک کا وہ قلعہ ہے، بڑا مشہور ہے، جہاں میاں نواز شریف کو پرویز مشرف کے دور میں قید رکھا گیا. تو میاں نواز شریف ایک لحاظ سے شیخ آفتاب کے مہمان ہی تھے. جیل میں تھے لیکن سارا لک آفٹر شیخ آفتاب کرتے تھے. میں شیخ آفتاب سے پوچھوں گا کہ شیخ صاحب کیسا وہ وقت تھا جب میاں نواز شریف کو جیل میں رکھا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جی میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ اٹک تشریف لائے تعزیت کے لیے، لیکن پھر آپ نے وقت نکالا مجھے ملنے کے لیے. میں آپ کو بہت مشکور ہوں. نواز صاحب بات یہ ہے کہ یہ ایک تاریخ ہے، کیونکہ جیسے کہ 99 میں نواز شریف کا تختہ مشرف نے الٹ دیا تھا، تو اس کے بعد وہ قیدی بن گئے. پہلے کچھ ماہ ان کو مری کے ریسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، اس کے بعد پھر کراچی لانڈی جیل میں لے گئے اور وہاں پر ان کا مقدمہ چلا. جب تاریخ ہوتی تو میں بھی یہاں سے کراچی جایا کرتا تھا ان کے مقدمے میں تاریخی موقع پر. لیکن کچھ عرصہ بعد وہاں سے ان کو سزا ہو گئی، تو کچھ عرصہ کے بعد انہیں یہاں اٹک قلعہ میں منتقل کر دیا گیا. تو ان کے اٹک قلعے آنے سے پہلے مجھے باقاعدہ یہ اطلاع مل چکی تھی کہ ان کو اٹک قلعے میں لایا جا رہا ہے. لہذا میں اس دن صبح وہاں پر اٹک قلعے میں پہنچ گیا. چونکہ یہ قلعہ اس وقت آرمی کے کسٹڈی میں ہے، SSG کا وہ ہیڈ کوارٹر بھی ہے، تو وہاں اندر جانے پہ بڑی سخت پابندی لگی ہوئی ہے. لیکن میں نے ان سے کہا کہ نواز شریف صاحب ہمارے یہاں پر اٹک میں مہمان ہیں، ہمارے قائد ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ویسے بھی عدالت میں جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی. لہٰذا یہ چونکہ کورٹ اٹک قلعے کے پریمیسز کے اندر ہے، اس لیے یہاں پر پابندی لگائی گئی ہوئی ہے. مگر مجھے انہوں نے اجازت دے دی. سیکورٹی کے کرنل نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آئیں ملیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو وہ جیسے کہ میاں صاحب کو لائے تو اس وقت ایک راز صاحب جس طرح آپ کو معلوم بھی ہے کہ 707 بنا قلعہ ہے، اس کی دیواریں کیسی ہوں گی، اس کی کمروں کی چھتیں کیسی ہوں گی، اس کی فرش کیسے ہوں گے، یہ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے. وہ سیدھا قسم کی عمارت ہے. تو اس میں سے ایک کمرہ انہیں دیا گیا، تو جس کے ساتھ پرانے قسم کا ایک واش روم بنا ہوا تھا، ایک چارپائی تھی، ساتھ ایک میز، ایک کرسی اور نماز. ان کے سامنے ایک برآمدہ تھا. تو برآمدے کے ایک سائڈ پہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل بیٹھا تھا کیونکہ اس کو سب جیل قرار دے دیا گیا تھا، اور دوسرے پہ انسپکٹر پولیس بیٹھا تھا. انتہائی مڈرن ماحول، تاریک کمرے. میں کبھی نواز شریف صاحب کو دیکھتا تھا، کبھی اس کمرے کو دیکھتا تھا. آپ کی رسائی تھی وہاں تک؟ ہاں جی رسائی تھی. کبھی میں بہرحال انہوں نے تقریباً میرے خیال مطابق کوئی 1 سال اور تاریخ کے موقع پر، چونکہ ہفتے میں 3 دن تاریخ ہوتی تھی، تاریخ کے موقع پر ان کے اپنے خاندان کے لوگ بھی آ جاتے تھے اور ان کو باقی ملنے والے لوگ بھی آ جاتے تھے. تو میں نے ان کے سیکورٹی والوں سے جیسا سے کہا کہ ہماری مہمانوں پر کیا کیسے یہاں آمد ہوگی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر عدالت کے اندر 100 کرسی ہماری لگی ہوئی ہے، جس میں 20 آدمی ہمارے ہوں گے سیکورٹی کے پرائیویٹ کپڑوں میں، 20 ہوں گے میڈیا کے لوگ،
اور باقی 60 مہمان ڈیلی آپ کے آ سکتے ہیں. تو وہ پھر کوئی جس طریقے سے کوئی جرم سے آ رہا ہے, کوئی چکوال سے آ رہا ہے, کوئی پشاور سے, کوئی گلگت سے, تو وہ مجھے پہلے نام بھجوا دیتے تھے. تو میں لسٹ بنا کر ان کو فکس کرتا تھا اور وہاں پر وہ شناختی کارڈ دکھا کر کورٹ کو اندر بھجوا دیا کرتے تھے. تو کورٹ کے اندر میرے حساب سے سارے مل جاتے تھے. لیکن میں نے ایک بات جو وہاں پر نوٹ کی کہ میاں صاحب کے اندر ایک کانفیڈنس ہے, وہ گھبرائے ہوئے نہیں تھے, پریشان حال نہیں تھے. شاید اس کی یہ بھی وجہ ہوگی کہ وہ چونکہ عبادت زیادہ کرتے ہیں, اللہ کو یاد زیادہ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا کر دیا تھا. ورنہ وہ ایک بہت مشکل ترین سفر تھا جو وہاں پر تھا. ان کا لائف تھریٹ سے. ہاں لائف تھریٹ بھی تھا, بالکل تھا. بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ مرحوم بیگم کلثوم صاحبہ, مرحوم ان کی والدہ صاحبہ, ان کے ساتھ کبھی کبھار نمبر مناسبہ ہوتی تھی, اور کبھی چونکہ حسین نواز اٹک جیل میں وہ اٹک جیل میں, اٹک جیل میں, تو وہ پھر آتے تھے ملنے کے لیے. تو یہاں سے صبح تقریباً 10:30-11 بجے ہم نکلتے تھے. پہلے اٹک جیل میں جاتے تھے, وہاں پر شہباز شریف صاحب بھی تھے, وہاں پر اعظم موتی بھی تھے, وہاں پر سردار محمد عباسی بھی تھے. تو ان کو بیگم صاحبہ کھانا دے کر تو پھر ہم آگے اٹک قلعے چلے جاتے تھے. پہلے ان سے ملاقات ہوئی. تو اٹک قلعے میں پھر وہ کھانا بھی بیگم صاحبہ. آپ نے میزبانی کی ان کی ایک سال. نواز صاحب انسان پھر بڑی عاجزی ہے, اللہ کی مہربانی تھی کہ وہ ہمارے مہمان بنے. یہ کسی کو احساس ملتا ہے, یہ اللہ کی مہربانی ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا جی کہ ایک بڑا مشہور ہے کہ کبھی کبھی بادشاہ بھی فقیروں کے مہمان بن جاتے ہیں. تو وہی پوزیشن یہاں پر بھی تھی کہ ہم اس طبقے کے لوگ ہیں, لیکن اس ذات کا مہربانی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں حوصلہ دیا, ہمت دی کہ ہم اس وقت میں کھڑے ہو گئے. حالانکہ بڑا دباؤ تھا, میرے یہاں پر کاروبار کو بھی بند کر دیا گیا تھا. لیکن میں نے ایک ہی بات ذہن میں تھی کہ ایک تو ہم نے اپنے بیٹوں سے کسی قیمت پر وقت گزر جائے گا, لیکن وقت گزر جاتا ہے, لیکن وقت کی یادیں رہ جاتی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ ہم نے لیڈر سے بیوفائی نہیں کی, اور دوسرا یہ تھا کہ تاریخ میں اپنا نام غداروں میں لکھوانا نہیں چاہتا. ورنہ تھوڑا سا آپ زیر انسان ہیں, آپ کا کسی پیشے سے تعلق بھی ہے. تاریخ بڑی ظالم چیز ہے. کلثوم نواز آیا کرتی تھی تو آپ ان کو اصرار کر کے اپنے گھر بھی ٹھہراتے رہے. نہیں, وہ پہلے دن سے ہی ہمارے گھر میں ٹھہرتی تھی. ان کا یہاں اور کوئی ٹھکانا نہیں تھا, رہتی ہی دیر سے. مطلب پہلے ان کے تھا کہ جی کہیں ہمیں گھر کو کرائے پر لے لیا جائے, تو ہم نے ان کو کہا کہ یہ کس کا گھر ہے. تو پہلے جب آئی تھی تو ان کی والدہ تھوڑی سی پریشان تھی, لیکن ایک دن کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا میں محسوس کرتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کے گھر میں آ گئی, مجھے اب کوئی یہاں پریشانی نہیں ہے. تو یہ تو میاں صاحب کو کبھی کبھی آپ کھانا بھی وہاں پہنچاتے تھے؟ کبھی نہیں, روز روزانہ کھانا آپ کے یہاں سے جاتا تھا؟ اللہ کے گھر سے جاتا تھا. ہاں, پر کبھی میاں صاحب نے کوئی فرمائش کبھی کی, جیل میں آدمی ہوتا ہے نا کہ فلاں چیز پکاؤ؟ نہیں, وہ میاں صاحب کو زیادہ فرمائش نہیں کرتے. وہ بس ہمیں ان کے روٹین پتہ تھا کہ انہیں کیا پسند ہے, اس کے مطابق کھانا بنا کر کے دیا کرتے. لیکن ایک بات جو نوزل میں یہ ہے کہ دیکھیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم لوگوں کے بے تحاشا کام کرتے ہیں, بڑے بڑے کیسز میں بھی لوگوں کی ہیلپ کر لیتے ہیں, لیکن وہ احسان ہو جاتے ہیں. لیکن نواز شریف ایسی شخصیت ہے کہ آج 21-22 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ جب بھی ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یاد کراتے ہیں. بلکہ اتفاق ایسے ہوا کہ بیگم کلثوم صاحب اور نواز شریف صاحب یہاں گھر پہ آئے اندر,
تو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو اتفاق کہ میرے 10-12 دوست شام تک بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے میاں صاحب سے کہا, میں نے کہا کہ میرے کوئی دوست بیٹھے ہیں وہاں پر ان سے ملے. وہ یہاں آ گئے تو پھر وہ 1 گھنٹہ تک میں اس کمرے میں بیٹھے رہے. اس کے بعد ہم سب مہمان چلے گئے. اس برآمدے میں میرے صاحب نے ٹہلنا شروع کیا, میں بھی ساتھ تھا. تو مجھے کہتے ہیں کہ شیخ صاحب یہ ہم آپ کا احسان کس طرح تھا؟ تو میں نے کہا میاں صاحب آپ کا ہم پر کوئی احسان نہیں, ہمارا آپ پر کوئی احسان نہیں. یہ احسان تو اکبر بادشاہ کر گئے تھے جو قلعہ یہاں بنا گیا. نہ ہوتا تو آپ کیسے ہوتے؟ میں نے کہا یہ قلعہ بھی خرابات میں ہوتے تو ہم آپ کو کیسے ملتے. بہرحال اب دیکھیں کہ جب میں جدہ گیا, عمرہ کے لیے گیا تھا, تو میں سب سے جدہ میں تھا. تو جدہ میں جب انہوں نے مجھے اسپیشلی مکہ سے بلایا تھا, تو انہوں نے کوئی تقریباً 250-300 آدمی کو افطاری کو بلایا تھا راشی کرنے کا سرور پیلس. سرور پیلس میں. تو جب میں گیا تو وہ مین گیٹ پہ خود بھی کھڑے تھے اور سارے لوگ بھی مہمان بھی کھڑے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایک محسن آج میرے گھر آ رہا ہے. میں نے کہا میں سب میں مقصد نہیں, مقصد تو آپ ہے, ہمارے قائد ہے. بہرحال انہوں نے, میں 3 دن وہاں اسٹے کیا, انہوں نے بہت عزت کی, احترام کیا. ابھی 2 سال پہلے یہ جو فوٹو بھی سامنے لگا ہوا ہے, میں لندن میں تھا. تو میاں صاحب کے کچھ اور مہمان بھی آئے ہوئے تھے, کوئی بلوچستان سے, کوئی سندھ سے, کوئی پنجاب سے, 5-5 صاحب خاص قسم کے لوگ آئے ہوئے تھے. تو اس طرح میاں صاحب کی چیئر جہاں تھی, مریم صاحبہ یہاں تھی, میں صاحب بیٹھا ہوا تھا, اس طرح باقی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان سب کو کہتے ہیں کہ آپ شیخ آفتاب صاحب کو جانتے ہیں؟ تو اکثر لوگ مجھے جانتے تھے کیونکہ ایک عرصہ گزر گیا سیاست کرتے کرتے. تو انہوں نے کہا کہ جس کے سارے پاکستان کے دروازے میرے لیے بند تھے, ان کے دروازے کا دروازہ میرے لیے کھلا ہوا تھا. تو میں ساری زندگی ان کا احسان نہیں اتار سکتا. تو میں نے کہا میرے صاحب بھائیوں پر, دوستوں کی دوستوں پر احسان نہیں. ہم تو اس ذات پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مشکل ترین دور میں, جبکہ ایک سخت ترین کا ماشاء اللہ تھا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی کہ ہم آپ کے ساتھ کریں. نواز شریف کے پاس استقلال میں بھی لفظ نہیں آئی, اور اتنا عظیم انسان بھی میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. یہی وجہ ہے کہ پارٹی کے کچھ لوگوں کو ایسی پالیسی ہے جیسے کہ وہ اگنور بھی کرتے ہیں ہم سب لوگ, پھر بھی ہم اس کی خاطر خاموش ہوتے ہیں کہ چلو یار جو اصل بندہ ہے اس کا تو احسان ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے صاحب کہ مجھے بلایا گیا ایک جگہ پر, آفر کی گئی کہ آپ فیڈرل منسٹر بن گئے, ان کو چھوڑ دیں. تو میں نے کہا جی فیڈرل منسٹر تو میں پہلے رہ چکا ہوں, وہی بننا ہے. صرف فرق یہ ہوگا کہ وہ عزت سے تھا, یہ بےعزتی پر. اور جب کل آنے والا مورخ اٹک کی تاریخ دیکھے گا تو مجھے کس طرح سے یاد کرے گا. یہ تاریخ ہے اپنے خاندان کی. شیخ صاحب اب تو ابھی کم ملاقات ہوتی ہے. ہاں اب کم, لیکن یاد تو آتے ہوں گے آپ کو. نہیں ہمیں تو بہت یاد آتے ہیں, لیکن ان کی مجبوریوں کو بھی ہم سمجھتے ہیں. اور خاص طور پر نواز صاحب, یہ جو الیکشن کی رزلٹس آئے, یہ بھی نواز شریف صاحب کے لیے اور ہمارے لیے میرے دکھ کا پیغام لے کر آئے کہ وہ شخص جس نے رات دن اس ملک اور قوم کی خدمت کی. اتفاق سے 90 میں ہم اکٹھے آئے تھے, ایم این اے, اور میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا. میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے انچارج کا وزیر رہا ہوں, فیڈرل منسٹر رہا ہوں, ان کے چار اپنے پورٹ فولیوز کے علاوہ ان کے جو 4 پورٹ فولیوز تھے, کمیونیکیشن تھے, سول ایویشن تھی, کیبنٹ تھی, اور کمیونیکیشن تھی. تو یہ بھی سب 4 مجھ سے میرے پاس تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے
کہ ایک تو سیاسی مطلب دفعہ میں ساتویں بار جیتا ہوں، تو اس دن جب ہم میں تقریر کرنے کے کھڑا ہوا اس میں بجٹ میں، تو مجھے ادھر سے آوازیں آتی تھی شیر صاحب ادھر دیکھو، شیر صاحب ادھر دیکھو، شیر صاحب ادھر دیکھو۔ میں نے دیکھا تو وہاں مجھے ڈاکٹر صاحب میں نے اس کو کہا یار یہ ہمارے اٹک کا معاملہ آپ چھوڑ رہے ہیں، ہم اٹک میں واپس یہ ہوتے رہے۔ پھر جب بالکل بہت تنگ کیا تو میں نے کہا یار یہی تو وہ لوگ ہیں جن کو صاف مطلب میں ہرا کے جاتا رہا ہوں۔ چلے آپ کہتے ہیں ہم 47 کی پیداوار، اور بھائی پہلے 6 میں تو 47 نہیں تھا، پہلے 6 الیکشن جیتے اس میں تو 47 نہیں تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بڑا عظیم خاندان ہے۔ شیخ صاحب جیل میں رہے، شہباز شریف صاحب ان کے پاس بھی آپ ملتے تھے، کیسا آپ کو بات کرا؟ وہ شہباز شریف تو تمام قسم کا آدمی ہے، محمد جیل میں بھی ایسی بات کرتا تھا جس طرح چیف منسٹر بات کرتا ہے۔ مطلب کہ ہمارا تو صاف ظاہر ہے جی شہباز شریف نے ہمیں بڑا پیار دیا، بطور چیف منسٹر پنجاب میں اس نے ہماری کوئی بری ہیلپ کی۔ اب میرے حلقے میں 3 شہر ہیں، اسمت دال ہے، اٹک ہے، مدر ہے، تقریباً 300 دیہات ہیں، کوئی ایک دیہات بھی ایسا نہیں جہاں بجلی نہیں آ گیا۔ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب رکھے، ہمیں اور آپ کی بہتر بھی قائم رکھے۔ اور میں اس میں سچی بات ہے کہ جو میڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات رہے اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی، وہ بھی میری زندگی کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے۔ آپ لوگوں نے جو پیار دیا، بلکہ بہت سی چیزیں تو ہم میڈیا سے سیکھتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ذات پاک کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، ہر وقت شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک عزت سے زندگی گزری اور گزر رہی ہے۔ خدا کرتے ہیں کہ زندگی کے آخری ایام بھی اچھے گزرے، عزت سے گزرے۔ شکریہ جناب۔